Lo quiero. Okay. Close. Okay. Close. Okay. جیسا کہ آپ نے ان باکسز میں دیکھا، یہ $6 ملین ہے جو کہ ڈالرز اور یوروز پر مشتمل ہے۔ یہ امریکہ سے کس طرح مجھے ملا، اس کی پوری کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا آغاز ہوا میسنجر کے ایک میسج سے، پھر میسنجر سے بات واٹس ایپ پہ آئی اور پھر بات آگے بڑھی۔ تو بات کچھ اس طرح ہوئی کہ میرا ایک قریبی ساتھی ہے جس کا نام ہے سلمان خان۔ تو سلمان خان کو میسنجر کے ذریعے کسی نے رابطہ کیا، ایک لڑکی نے جس کا نام تھا زیلانی، اور پھر اس نے کہا کہ میں امریکہ کی باشندہ ہوں اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں اکاؤنٹ آڈیٹر ہوں۔ میرا ساتھی سلمان خان غیر تعلیم یافتہ ہے، انگلش پر بالکل نہیں سمجھتا ایک لفظ پر بھی، اور میں ہائی کوالیفائیڈ ہوں اور انگلش پر اس طرح سمجھتا ہوں جس طرح کی میری مادری زبان ہے۔ تو اس نے مجھے میسج دکھایا اور پھر اس نے یہ کہا کہ یہ ممکن ہے کہ لڑکی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو اس طرح کی بات ہوئی، پھر اس نے واٹس ایپ نمبر بھیجی، لیکن بات شادی کی نہیں تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ بات شادی کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، پیسوں کی بات ہے۔ تو جیسا کہ میسنجر سے بات واٹس ایپ پہ آئی، تو واٹس ایپ پہ اس لڑکی نے ایک میسج بھیجا اور اس میسج میں یہ بتایا کہ امریکہ میں ایک آئل گیس ڈیلر تھا جس کا نام تھا محمد یوسف، اور اس کے ہمارے بینک میں اس نے اکاؤنٹ کھولا تھا $6 ملین کا، لیکن وہ ایک فائر حادثے میں انتقال ہو گیا بیوی کے ساتھ، اور 2014 میں حادثہ ہوا ہے۔ ابھی تک یہ پیسے ہمارے ساتھ پڑے ہیں، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو سلمان خان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے صرف اس کا اپنا ریلیٹیو ثابت کرنا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور محمد یوسف کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ تو صرف ہمیں ایک ریلیٹیو چاہیے کہ وہ اپنا ریلیٹیو اس کو ظاہر کرے اور اس کو یہ پیسہ مل جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس بینک میں اکاؤنٹ آڈیٹر ہوں اور اس کی جتنی بھی قانونی کارروائی ہے میں کروں گی ان کارروائیوں کو، اور پھر جب یہ $6 ملین آپ کو پاکستان منتقل ہو جائے تو میں فوراً پاکستان آؤں گی، اور میں اس میں سے ڈیل کے مطابق یعنی $6 ملین ہے تو $3 ملین آپ کو ملیں گے اور $3 ملین آپ مجھے دیں گے۔ تو اس طرح کا ایک ڈیل ہو گیا سلمان خان کے اور اس لڑکی کے درمیان۔ لیکن یہ جو سارے میسیجز اور یہ سب کچھ تھا، یہ میرے ذریعے ہوتا تھا۔ تو زیلانی نے کہا کہ یہ $6 ملین آپ کو مل جائیں گے، تو اس میں $3 ملین آپ کے ہو جائیں گے، اور $3 ملین جو ہے وہ مجھے آپ دیں گے، اور یہ ہمارا ٹاپ سیکرٹ ہوگا، آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا ہے، اور یہ ہمارا ٹاپ سیکرٹ ہے، آپ اور ہم دونوں بہت زیادہ دولت مند ہو جائیں گے۔ پھر سلمان خان کے ساتھ جب میں نے میسج کر رہا تھا تو میں بھی اس لالچ میں گیا کہ یہ تو بہت بڑا پیسہ ہے۔ تو میں نے سلمان کو بتایا کہ آپ انگلش پر نہیں سمجھتے اور کسی بھی بات پر نہیں سمجھتے، تو یہ میسیجز اور سب کچھ میں کروں گا، لیکن جب آپ کو اپنی $3 ملین مل جائیں گے تو آپ نے یہ رقم میرے ساتھ بالکل 50-50 شیئر کرنا ہے۔ تو اس بات پہ راضی ہو گیا، یعنی مطلب ہے کہ $1.5 ملین اس کے اور $1.5 ملین مجھے ملنے تھے۔ تو اس طرح ہمارا ایک درمیان معاہدہ ہوا، میں نے اس سے ایک لکھا ہوا ایک نوٹ بھی معاہدہ کیا اور اس پہ اس کا دستخط لیا کہ یہ مجھ سے اس میں 50% پیسے دیں گے اگر یہ مل جائے، اور پھر ایک ویڈیو بھی میں نے سلمان خان کے ساتھ بنائی تاکہ یہ پھر اپنی بات سے مکر نہ جائے۔ تو جب بھی اس کو $3 ملین مل جائیں گے تو اس $3 ملین کو میرے ساتھ 50-50 شیئر کریں گے۔ تو اس سے بھی تقریباً میرے حصے میں جو آتے تھے تو وہ 40 کروڑ 50 لاکھ کے لگ بھگ بنتے تھے۔ اگر 280 میں روپے میں ڈالر بن جائے تو ہم راتوں رات کروڑ پتی ہمیں بننا تھا۔
میں ہائیلی کوالیفائڈ اور بہت زیادہ مطالعہ رکھتا ہوں، تو جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے سوچا کہ بس یہ مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی، یہ تو بالکل لاجیکل صحیح بات ہے، کیونکہ ایک پاکستانی جو امریکہ میں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے بچے نہیں ہوں گے، کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں، اور اس کا پیسہ بینک میں پڑا ہے اور اس بینک میں یہ اکاؤنٹ ایڈیٹر ہے، تو اس کی اپنی لالچ ہے کہ یہ پیسے ہم لیگل طریقے سے نکالیں گے، لیکن یہ پاکستان سے کسی ایسے شخص کو سلیکٹ کرنا تھا جو کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرے اور پھر اس کو بتائے کہ یہ پیسے جو ہے اس کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ محمد یوسف کا وارث ہے۔ تو پھر اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو مجھے بہت، اگرچہ غیر قانونی مجھے لگتا تھا لیکن اتنا زیادہ غیر قانونی بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو یہ پیسے ہم حاصل کریں گے، تو اتنا مطلب ہے کہ بری بات نہیں ہے، پاکستانی ہے اس کا پیسہ، اور اس کا پیسہ امریکہ کے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک میں پڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ پیسہ آپ نہیں نکالتے تو یہ پیسہ ہم پھر اسٹیٹ کو دیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نکالیں اور پھر ہم اس کو 50-50 کریں گے۔ تو میں نے اس ریزن کو دیکھ کے پھر میں نے سوچا کہ یہ تو اچھی بات ہے، چلو اس کو نکالیں گے، پھر ادھر کچھ پاکستان میں ڈالرز بھی آئیں گے اور ادھر ہم والنٹیئر کام بھی کریں گے، اتنی بری بات نہیں ہے۔ تو میں بھی اس کے لیے راضی ہو گیا اور اس پہ ہم نے کام شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ہماری بات آگے بڑھی۔ پھر اس کے بعد جو زیلانی ہے اس نے اپنا جو ہے سروس کارڈ بھی ہمیں بھیجا، اور اس پہ باقاعدہ لکھا تھا اسٹینڈرڈ چارٹر بینک، اور اس میں اکاؤنٹ ایڈیٹر تھی، اس کی تصویر تھی، تو وہ ہمیں بھیج دیا گیا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ تو بالکل سچی بات ہے۔ پھر اس نے ہمیں محمد یوسف کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بھیجا، اور پھر اس کے ساتھ جو اس نے پیسے ڈپازٹ کی تھی اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کو، اس کا جو ڈپازٹ سلپ ہے وہ بھی ہمیں بھیجا، اور ہمیں بتایا کہ آپ ان پیسوں کو اسٹینڈرڈ چارٹر اکاؤنٹ کے جو مینیجر ہے اس کو بھیجو۔ تو ہم نے اس سرٹیفکیٹ کو اپنے واٹس ایپ پہ اس کو بھیجا، یعنی اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے مینیجر کو بھیجا۔ تو ہمیں کچھ دیر بعد جواب مل گیا کہ ہم نے کچھ انتظار کیا تقریباً 2-3-4 گھنٹے، اور پھر ہم نے لکھا کہ آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ یہ ہدایات ہمیں زیلانی دے رہی تھی کہ آپ بینک مینیجر کو اس طرح لکھے۔ تو پھر جب ہم نے بینک مینیجر کو کہا کہ آئی ایم ویٹنگ فار یو، تو پھر اس نے جواب دے دیا کہ آپ اس کے حقدار ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے یعنی یہ رقم جو پڑی ہے تو اس پہ امریکہ کے جو مختلف ٹیکسز ہے وہ ہے $1,00,000، اور $1,00,000 ہم ان پیسوں سے نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ اس کے وارث ہیں تو آپ نے اس $1,00,000 کو آپ نے امریکی جو ٹیکسز ہے اور مختلف ٹیکسز ہے وہ ادا کر کے پھر آپ کو یہ پیسے مل سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات جو ہے زیلانی کے ساتھ شیئر کی، تو اس نے کہا ابھی میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، اور اس نے مطلب ہے کہ ایک دن میں وہ سارے سرٹیفکیٹس جو ہے وہ مختلف جو مطلب ٹیکسز تھے وہ ادا کی، اور اس کے 3 سرٹیفکیٹ ہمیں بھیج دیے، جو کہ آپ دیکھ رہی ہے، یہ 3 سرٹیفکیٹ ہمیں مل گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے کام کر دیا اور ہم ملینئر بن جائیں گے، لیکن یہ ٹاپ سیکرٹ ہوگا۔ ہر بات کے ساتھ وہ یہ کہتی تھی کہ ٹاپ سیکرٹ ہوگا۔ ہم خوشی سے نہال تھے کہ پیسے ملنے والے ہیں، کیونکہ ہم سے تو پیسے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے سارا پیسہ جو ہے نا ٹیکس کے ادا کیا، اور اس نے کہا کہ اب آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ تو جب وہ سرٹیفکیٹ اس نے ہمیں بھیج دیے ٹیکسز کے، اور ہمیں بتایا کہ اب اس کو مینیجر کو بھیجو، یعنی بینک مینیجر کو، تو ہم نے اپنے واٹس ایپ پہ ان سرٹیفکیٹس کو بینک مینیجر کو بھیج دیا، اور پھر ایک دن کے لیے انتظار کیا۔ پھر ایک دن کے بعد ہم بالکل خوشی سے نہال ہو گیا، اور ای ویڈیو ہمارے سامنے آ گئی، اور ہمارا جو ہوتا نا وہ سرٹیفکیٹ پہ جو لکھا تھا تو اس پہ لکھا تھا اپروفڈ، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں اپروفڈ، اور پھر اس کے ساتھ یہ ویڈیو تھی کہ یہ رقم آپ کو پاکستان بھیجنا ہے، تو اب 1-2 دن میں آپ کو یہ مل جائیں گے۔ تو ہم بالکل ایسے خوش ہو گئے کہ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم ان پیسوں کے انتظار میں تھے، ہم نے 2 دن اور 2 رات نیند نہیں کی تھی، اور ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ یہ پیسے ہم کس طرح سنبھالیں گے، لیکن اس نے بتایا کہ یہ پیسے آپ کو جو ہے نا
बैंक अकाउंट से नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो है हमारा जो कुछ कमर्शियल पॉलिसी है उसके मुताबिक तो हम इसको लगेज बना के, यानी बॉक्सेस में बन के लगेज बना के एयरपोर्ट पे लाएंगे लगेज बॉक्सेस में। और एक डिलीवरी जो है डिलीवरी एजेंट, हमारा जो ट्रस्टेबल डिलीवरी एजेंट है, उसको भी हम नहीं बताएंगे इसमें क्या है, लेकिन उस पर लिखा हुआ होगा इन बॉक्सेस पे लगेज। तो ये एयरपोर्ट के ज़रिए लाएंगे। और मुझे ये समझ आ रही थी कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन चलो वो लाएंगे क्योंकि को बहुत बड़ी बैंक है और उनको ये सब कुछ आते होंगे। तो हम इस पर भी मुतमईन थे कि चलो ये एयरपोर्ट के ज़रिए आएंगे। तो हमने कहा कि तो और भी अच्छी बात हुई, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट में आते तो फिर हुकूमत हमसे पूछती। तो फिर हमने घर में इसके लिए बहुत बड़े इंतज़ामात किए और बॉक्सेस तैयार किए, और फिर सारा इंतज़ामात हमने किया कि पैसे हमें मिल जाएंगे तो हमने इसको किस तरह छुप के रखना है। तो इस तरह हमने सारे इंतज़ामात किए थे और इस इंतज़ार में थे। और उन्होंने कहा कि अब जो है ये पैसे हमने डिलीवरी एजेंट के हवाले किए, और डिलीवरी एजेंट आपके पास व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, फिर आपने उससे कनेक्ट में रहना है और आखिर में फिर बैंक मैनेजर को जो है आपने इतला देना है। तो इस तरह की ये बात आगे बढ़ी। बैंक मैनेजर ने हमारा शुक्रिया अदा किया था और उसने कहा कि मोहम्मद यूसुफ हमारा बहुत अच्छा कस्टमर था, इसके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, और जो है ना ये रकम जब आपको मिल जाए तो हमें ज़रूर मैसेज करें, बैंक मैनेजर ने हमें कहा। और उसने कहा कि डिलीवरी एजेंट आपसे रब्ता करेंगे। तो कुछ देर बाद जो है फिर डिलीवरी एजेंट का व्हाट्सएप पे हमें नंबर आया और उसने कहा कि आप हमसे रब्ता करें। तो जैसा कि मैंने उसके साथ रब्ता किया, और फिर उसने कहा कि आप हमारे साथ जो है मुकम्मल मालूमात शेयर करें कि हमें पता चले कि आप ये बंदा है कि नहीं। तो हमने जो मालूमात बैंक के साथ शेयर किए थे वो तमाम मालूमात डिलीवरी एजेंट के साथ शेयर किए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अमेरिका से रवाना हो रहा हूँ, और फिर वो अमेरिका से रवाना होगी, और उसने कहा कि हम इस तारीख़ को इस वक्त पाकिस्तान में पहुँचेंगे आपके मुल्क में। बैंक ने हमें बताया था कि ये पैसे आपको आपके डोर स्टेप पे मिलेंगे आपके मुल्क में। तो हम इंतज़ार में थे और हम मुकम्मल तौर पर ये तैयार थे। तो ये पैसा जो है फिर हमें किस तरह मिला, हमने इसको किस तरह इस्तेमाल किया, हमने इसको किस तरह सीक्रेट रखा, और ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊँगा। वो इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये स्टोरी एक लक की है, एक किस्मत की है। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस्मत क्या होती है और किस तरह मिलती है। तो आपने मज़ीद इस स्टोरी को सुनने के लिए आपने इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और क्योंकि ये एक लक की कहानी है। और फिर आइंदा वीडियो में मैं मज़ीद आपको ये कहानी पूरा सुनाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hierro. Okay. Close. Okay. Close. Okay.